یاد رکھیں دین اور دنیا کی تعریف ہمارے ہاں کی جاتی ہے، وہ تعریف درست نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیا جاتا ہے عام طور پہ کہ اگر کوئی بندہ دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے، اگر اس حیت قضائیہ میں اس طرح کوئی زندگی گزار رہا ہے تو وہ دینی بندہ ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ اور اگر کوئی بندہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی یا امامہ نہیں باندھا ہوا یا وہ جبہ نہیں پہنا ہوا، سفید لباس نہیں پہنا ہوا، یا وہ بڑے نوافل یا صدقات و خیرات نہیں کرتا، تو وہ کوئی دینی آدمی نہیں ہے، وہ دنیا دار آدمی ہے۔ یا کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ دنیا دار آدمی ہے۔ جو کاروبار نہیں کرتا، صرف مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ دیندار بندہ ہے۔ تو یہ تعریف درست نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے، اللہ تعالیٰ سے دور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، تعلیمات قرآنیہ سے، تعلیمات دینیہ سے دور کرے، وہ دنیا ہے۔ اور جو چیز اللہ ذوالجلال کے قریب کرے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت میں اضافہ کرے، وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز دنیا ہے، اور اللہ ذوالجلال کا قرب عطا کرنے والی چیز وہ دین ہے۔ اصل دین اور دنیا کی تعریف یہ ہے۔ اب چاہے کوئی بندہ کتنا ہی کاروباری ہے، چاہے کوئی بندہ وکیل ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، اگر کسی بندے کا کاروبار اسے اللہ ذوالجلال کی یاد سے غافل کرے، اللہ تعالیٰ سے دور کرے، تعلیمات دینیہ سے دور کرے، دین پر عمل کرنے سے روکے، تو وہ کاروبار دنیا ہے۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ دنیا۔ اور اگر کسی بندے کا کاروبار بھی اسے نہ اللہ سے دور کرے، نہ دین سے دور کرے، نہ تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، تو وہ کاروبار دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک بندہ یہاں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر دنیا داری کر رہا ہے، بیٹھا ممبر رسول پر ہے اور خطاب، وعظ، تقاریر اس لیے کر رہا ہے کہ مال ملے گا، پیسے ملیں گے، میری زندگی آسانی سے گزرے گی، میں اچھی گاڑی لے لوں گا، اچھا مکان بنا لوں گا، اچھا لباس پہن لوں گا۔ اگر وہ روپوں پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، دنیاوی سہولتوں کے لیے ممبر پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دین نہیں کما رہا، وہ دنیا کما رہا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ ممبر پر بیٹھنے سے کوئی دیندار نہیں ہو جائے گا، مصلی پر کھڑے ہونے سے کوئی دیندار نہیں ہو جائے گا۔ دیندار ہونا یہ ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے، ایک نیت کا نام ہے۔ اور دنیا دار ہونا یہ بھی ایک فکر کا نام ہے، ایک طرز عمل کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ عصری علوم حاصل کرتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، بایو پڑھتا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ دنیا دار ہے، وہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ اگر وہ یہ علوم حاصل کر کے خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، اور دین کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو، تو اس کا ڈاکٹری پڑھنا بھی دین ہے، اس کا انجینئرنگ پڑھنا بھی دین ہے، اس کا فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھنا بھی دین ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہو، جامعہ میں پڑھ رہا ہو، اور مقصد اس کا یہ ہو کہ میں یہ علوم حاصل کر کے روپیہ پیسہ کماؤں گا، دولت کماؤں گا، عیش و عشرت کی زندگی حاصل کروں گا، اور دوسروں کو نیچا دکھاؤں گا، اپنے علم کا تفوق بٹھاؤں گا لوگوں کے ذہنوں پر، مجھے برتری حاصل ہوگی،
تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے۔ وہ جامعہ میں رہ کر بھی دنیا دار ہے، مدرسے میں رہ کر بھی دنیا دار ہے، اور جو دین کی حقیقت کو سمجھ گیا وہ کالج میں رہ کر، یونیورسٹی میں رہ کر بھی وہ دین